جامع ہستی کی آستینوں کو، یہ جھریاں نہیں، ہاتھوں میں ذوف پیری نے چنا ہے جامع ہستی کی آستینوں کو. یہ ہے مصرا بھی کوئی یاد نہیں دلاتا بھائی، بڑا مشکل ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 200 سال پرانی والی نظامت کروں تو کوئی سہارا تو دے مجھے. جب تک آپ لکھنؤ کے آستینوں کی چنی والی تہذیب میں نہیں جائیے گا میر انیس کو نہیں سمجھ پائیے گا. ہاں یہ ہے معاملہ. اب میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے آیا کہ ایک شعر ایسا یاد آیا کہ جو مجھے کوئی یاد دلا بھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ یہ شعر تو آپ نے 1000 بار سنا. ایک شعر شاید میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں یہاں. مطالعے میں کبھی 10 سال پہلے یہ شعر آیا تھا، یا تو نجف میں پڑھا تھا یا لکھنؤ میں پڑھا رہا ہوں. شعر سنیے گا، یہ شعر ہے میر تعشق کا. شعر میں پیش کرتا ہوں. کرتا آپ نے دیکھا دیول صاحب کا وہ جا رہے ہیں، دیکھیے دیکھیے کرتا، آپ اس کی چمک دیکھیے، آپ قسم خدا کی. اب اس کرتے سے شیروانی تک مجھے آنا ہے. شعر سنیے گا، مدح گلزار نجف میں میرش کا شعر ہے. شعر دیکھیے کیمرے محفوظ کیجیے. میرش کا مدح گلزار نجف میں ہم تن چشم عشق، مدح گلزار نجف میں ہم تن چشم ہوں. چورا داتے، ورنہ میں میر انیس سے شکایت کر دوں گا کہ میر انیس کے شعر پہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ظلم ہوا. مدح گلزار نجف میں ہم تن چشم ہوں عشق، میری پوشاک مثال پرے طاؤسی ہے. یہ لکھنؤ ہے جہاں کی جامع زیبی اور خوش لباسی یہاں کا حصہ ہے. مدح گلزار نجف میں ہمتن چشم ہوں عشق، مدح گلزار نجف میں ہمتن چشم ہوں عشق، میری پوشاک مثال پرے طاؤسی ہے. ہائے ہائے ہائے. مدح گلزار نجف میں، گلزار نجف کی مدح کرتے کرتے میں خود مور بن گیا ہوں اور جھومنے لگا ہوں، اور وہ مور والا لباس وہ میرا کرتا اور میرا لباس ہو گیا ہے. مدح گلزار نجف میں ہمتن چشم ہوں عشق، مدح گلزار نجف میں ہمتن چشم ہوں عشق، میری پوشاک مثال پرے طاؤسی ہے. یہ میری عشق کا شعر ہے. لیکن اب وہ کرتا تھا نا، لکھنؤ کی شیروانی ابھی زندہ ہے، ابھی باقی ہے. یہ لکھنؤ ہے جس نے آنند نارائن ملا کو شیروانی پہنائی. یہ لکھنؤ ہے جس نے برج نارائن سے بس کو شیروانی پہنائی. یہ لکھنؤ ہے جس نے دیا شنکر نسیم کو شیروانی پہنائی، اور آج ہم کو کھدر پہنا رہا ہے، سائیکل پہ بٹھا رہا ہے، ہاتھی پہ چڑھا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں. لکھنؤ کے نوابین، لکھنؤ کی بیگمات شام اودھ کی سیر کرنے کے لیے ہاتھی پہ محمل اور مخملی لباس اور وہ سارے پردوں کے ساتھ میں نکلا کرتی تھیں، اور وہ کیا سست روی کے ساتھ میں شام اودھ کی سیر کرتی تھی. گومتی کے کنارے، گومتی کے کنارے اب بھی ہاتھی ہیں لیکن پتھر کے ہو گئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے، اب وہ چپ رہتے ہیں، پتھرا گئے ہیں. بات بڑا لطیف اشارے کی طرف جا رہی ہے. آئیے اس شیروانی کی طرف واپس چلتے ہیں، اس کلچر کی طرف چلتے ہیں. خوب موقع ہے زندگانی میں، چاند نکلا ہے شیروانی میں، اس لیے میں نے اتنی تمہید بنائی تھی. آئیے اس محفل کے روح رواں جناب منیر عالم صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں. مرثیہ وہ شاید ایک مسئلہ 3-4 اشعار پیش کرنے کی اجازت. استاد محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے انہیں کی مدح میں مطلب اس کی خدمت ہے. دیگر بھائی اگر سماعت فرما لیں تو میں سمجھوں گا سب سماعت فرما رہے ہیں، مجھے ایسی لگے ہے کیونکہ وہ دوسری طرف اپنے ایک نعرے سلوار سے فرما دیں. ابو طالب کا جیسے ہی زباں پر نام آیا ہے، ابو طالب کا جیسے ہی زباں پر نام آیا ہے،
ارے مقدر اوت پر پہنچا تو ایمان جگمگایا ہے۔ ابو طالب کا جیسے ہی زباں پر نام آیا ہے، مقدر اوت پر پہنچا تو ایمان جگمگایا ہے، مقدر اوت پر پہنچا تو ایمان جگمگایا ہے۔ اور شیر سماعت فرمائیں حضرات، شیر سماعت فرمائیں، مقدر اوت پر پہنچا تو ایمان جگمگایا ہے، اور زبانیں کفر ہے خاموش سن کر گفتگو میری، زبانیں کفر ہے خاموش سن کر گفتگو میری، ارے میرے ایمان نے لہجہ ابو طالب سے پایا ہے، زبانیں کفر ہے خاموش سن کر گفتگو میری، میرے ایمان نے لہجہ ابو طالب سے پایا ہے، میرے ایمان نے لہجہ ابو طالب سے پایا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، سماعت فرمائیں، اب میرے ایمان نے لہجہ ابو طالب سے پایا ہے، اور یتیمی کا نہیں احساس ہوتا ہے محمد کو، یتیمی کا نہیں احساس ہوتا ہے محمد کو، ارے پدر کے اس سے بڑھ کر ابو طالب کا سایہ ہے، یتیمی کا نہیں احساس ہوتا ہے محمد کو، پدر کے اس سے بڑھ کر ابو طالب کا سایہ ہے، یہ پدر کے اس سے بڑھ کر ابو طالب کا سایہ ہے۔ اور محترم نیئر بھائی خود تو لگاتار شعر پڑھتے ہیں، ہم لوگ کا پابندی لگاتے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار سب کو بیٹھا کرتے ایک سلوات آپ حضرات عنایت فرمائیں، ایک سلوات عنایت فرمائیں آپ حضرات، سن لیں تین چار اشعار اور سماعت فرما لیں۔ یتیمی کا نہیں احساس ہوتا ہے محمد کو، پدر کے عز سے بڑھ کر ابو طالب کا سایہ ہے، اور کہیں جلوہ رسالت کا، کہیں جلوہ امامت کا، کہیں جلوہ رسالت کا، کہیں جلوہ امامت کا، ارے ابو طالب کا ایمان آسماں کے مثل چھایا ہے، کہیں جلوہ رسالت کا، کہیں جلوہ امامت کا، ارے ابو طالب کا ایمان آسماں کے مثل چھایا ہے، ابو طالب کا ایمان آسماں کے مثل چھایا ہے۔ اور مسلمانوں، ابو طالب کے ایمان میں نہ شک کرنا، مسلمانوں ابو طالب کے ایمان میں نہ شک کرنا، ارے کبھی آغوش کافر میں کوئی معصوم آیا ہے؟ مسلمانوں ابو طالب کے ایمان میں نہ شک کرنا، کبھی آغوش کافر میں کوئی معصوم آیا ہے، کبھی آغوش کافر میں کوئی معصوم آیا ہے۔ وہ آخری شعر سماعت فرمائیں، کبھی آغوش کافر میں کوئی معصوم آیا ہے، اور نمازیں کام نہ آئیں گی ان لوگوں کی محشر میں، نمازیں کام نہ آئیں گی ان لوگوں کی محفل میں، ارے جنہوں نے بھی ابو طالب کے ایسا کو بلایا ہے، نمازیں کام نہ آئیں گی ان لوگوں کی محشر میں جنہوں نے بھی ابو طالب کے ایسا کو بلایا ہے۔ اور مفتی کی زحمت منیر اس بات سے نعت پیغمبر ہم بھی لکھتے ہیں، منیر اس بات سے نعت پیغمبر ہم بھی لکھتے ہیں، ارے سلیقہ ناز گوئی کا ابو طالب سے پایا ہے، سلیقہ ناز گوئی کا ابو طالب سے پایا ہے۔